میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا ماں کا ایک ہی دن ہے؟ السلام علیکم جی, میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ چودھری شہزاد رؤف سالر. آج ہے 12 مئی جسے مختص کر دیا گیا ہے مدر ڈے کے حوالے سے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا ماں کا ایک ہی دن ہے؟ وہ ماں جس نے موت کو اپنے سرہانے رکھ کے تمہیں پیدا کیا, کیا اس کے لیے ایک ہی دن؟ میرا تو خیال ہے کوئی ایسا دن ہی نہیں ہے جو ماں کے بغیر ہو, اور آپ نے ایک دن مختص کر دیا ماں کے لیے. ایک دفعہ 5 بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور سیب بھی سامنے 5 بیٹھے ہوئے تھے, 5 سیب تھے ان کے پاس. تو جب کھانے لگے تو ماں نے کہہ دیا مجھے تو سیب پسند ہی نہیں. ماں کا تھا یہ مقام ہے کہ وہ ہر چیز تم پہ قربان کر سکتی ہے. میں ہزاروں انگنت واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں. سب سے پہلے قرآن کا حوالہ دوں گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. سب کو اللہ نے پیچھے چھوڑ دیا, سب سے پہلے والدین. قرآن میں بارہا جگہ پہ قرآن نے کہا کہ اپنے ماں کے سامنے, باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کو. اف کے پتہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کے تصور تک بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں او ماں جی, یہ بھی اف تک چلا گیا. آپ کا سر جھکا ہونا چاہیے ماں باپ کے سامنے, اور آپ نے ایک دن مختص کر دیا اس کے لیے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کسے ملنے آتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جن کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے کائنات تخلیق کی گئی. ماں نے کہا اگر مسجد میں ملے تو ملنا, ورنہ گھر آ جانا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد بالکل حضور کے حجرے کے ساتھ تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں تھے, حجرے میں تشریف لے جا چکے تھے. تو حضرت ویسے کرنی ماں کا حکم مانتے ہوئے واپس آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ فلاں علاقے کا ایک قصائی ہوگا. آپ وہاں چلے گئے, سارے دن دیکھتے رہے اس نے کیا کیا, ایسا کوئی کام تو اچھا کیا نہیں ہے کہ یہ تو جنت میں میرا ساتھی کیسے ہوگا. کہتے ہیں میں ساتھ تمہارے شام ہوگی. اسے کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ گھر جانا ہے. اس کے ساتھ چلے گئے, دیکھا اس کی اتنی بوڑھی ماں ہے کہ اٹھ بھی نہیں سکتی. اس نے کیا کیا, انہیں اٹھایا, ان کا منہ ہاتھ دھلایا, پھر منہ میں چباتا تھا گوشت کا ٹکڑا, اور وہ اپنے منہ سے نکال کے ماں کے منہ میں ڈالتا تھا. اور جب جیسے ڈالتا تھا ماں کچھ کہتی تھی, سنائی نہیں دیتا تھا. ماں کچھ کہتی تھی, سنائی نہیں دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ہنس کے کہتا ہے میری ماں کہہ رہی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا. اور دیکھیں اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے بڑا سنا ہوگا. پتہ ہے ولایت کیسے ملی تھی؟ میں بتاتا ہوں. ایک دفعہ رات کو آپ کی والدہ نے پانی مانگا, جنید مجھے پانی چاہیے. حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کہ گھر میں پانی نہیں ہے, بھاگ کے مشکیزہ اٹھایا, کنویں سے لینے کے لیے گئے. جب واپس آئے تو ماں سو چکی تھی. آپ نے پیالہ پانی کا بھرا اور ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر ہوگا تو میری ماں کو دوبارہ پانی کی طلب ہوگی. تو اگر میری ماں کو دوبارہ پانی کی طلب ہوئی تو وہ مجھے سوتا ہوئے دیکھ کے کہیں وہ نہ ہو پانی نہ مانگے کہ میرے بیٹے کی نیند میں خلل آئے گا, اس لیے سرہانے کھڑے رہے. تہجد کے ٹائم جب ماں اٹھی تو دیکھا کہ میرا بیٹا ابھی بھی میرے سرہانے کھڑا ہے. ہاتھ اٹھایا یا باری تعالیٰ میرے بیٹے کو ولایت عطا فرما. ایک رات کی خدمت انہیں ولایت کے مقام پر لے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں ماں کا مقام کیا جس کے لیے آپ نے ایک دن صرف مختص کر دیا؟ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہے تو حکایات میں, لیکن میرا دل خوش ہو جاتا ہے اسے پڑھ کے. حقیقت کتنی ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن مقام یہی ہے. اللہ کے ولی ایک رات سوئے ہوئے ہیں, اٹھے ہیں, رات کو دیکھتے ہیں تو ان کی ماں کے سرہانے موت کا فرشتہ کھڑا ہے. اسے پوچھتے ہیں میری ماں کی جان قبض کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو وقت کا ولی کہتا ہے آپ ایسا کرو میری ماں کو چھوڑ دو لیکن میری جان قبض کر لو. تو آگے سے فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہاری جان ہی قبض کرنے آیا تھا. یہ سودا تم سے پہلے میرے ساتھ تمہاری ماں کر چکی ہے, میں تو اس کی جان قبض کر چکا ہوں. یہ ہے ماں کا مقام. کبھی آپ دیکھنا چڑیا باز سے ٹکرا جاتی ہے. چڑیا پتہ ہے کتنا سا پرندہ آتا ہے, اتنا ہاتھ میں آ جاتا ہے.
اور باز جب پر کھولتا ہے تو 6 فٹ کا پرندہ ہے وہ، اور چڑیا کا کیا مقام باز کے آگے، لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ اسی باز سے ٹکرا جاتی ہے۔ میں نے ایک ٹک ٹاک اس پہ ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ، ایک ہرنی کا بچہ، ہرنی بھاگی ہے، اس کا بچہ بھاگا نہیں ہے اور شیر اسے کھانے لگا تو ماں واپس آ گئی ہے، شیر نے اس کی ماں کو کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا اور بچہ بچ گیا۔ کیا ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اپنے بچے کے لیے ایک جانور نے اپنی جان دے دی کہ اس کے بچے کی جان بچ جائے، تو انسان کا کیا مقام ہوگا جس کی ماں، میری دادی اماں کہا کرتی تھی کہ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو سرہانے پہ کفن رکھ کے بچہ پیدا کرتی ہے کہ اسی زچگی کے دوران اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ موت کا ڈر سائیڈ پر آ کے تمہیں پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اولاد کی خوشی لینا چاہتی ہے، اور اولاد کی خوشی کے لیے وہ مر بھی جاتی ہے۔ ہزاروں سینکڑوں واقعات آپ نے دیکھے بھی ہوں گے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے ماں جس کے لیے آپ نے صرف ایک دن مختص کر دیا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، میرا ہر دن میری ماں کا ہے۔ میری زندگی میں شاید ہی کوئی دن گزرا ہوگا جب میں نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے ان سے دعائیں نہ لی ہوں۔ آج میں جس مقام پہ بیٹھا ہوں یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ آپ بھی اپنی ماں سے دعائیں لیا کریں، ایک دن مختص نہیں کیے، انہیں روز ٹائم دیں، وہ آپ کی روز ٹائم کے محتاج ہیں۔ جب تم بچے تھے انہوں نے تمہیں روز ٹائم دیا تھا، آج وہ بزرگ ہیں، انہیں روز ٹائم تمہارا چاہیے، اسے دیجئے۔ وہ آپ کی ماں ہے، وہ آپ کی بخشش کا سامان ہے، جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ اس کا کردار جو بھی ہوگا پھر بھی اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ اس لیے ماں کا مقام پہچانو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ماں باپ کا مقام ضرور پہچانیں گے، ان کا ایک دن مختص نہیں کریں گے، ہر دن ان کے لیے مختص کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل ایک نئی بات نئے بلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔